بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں اسد کھرل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، پولیس کلچر اور تھانہ کلچر کی تبدیلی کے حوالے سے وہ کہتے ہیں نا کہ تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی آ گئی ہے تھانہ کلچر میں۔ اور پہلی مرتبہ لاہور کے جب سی سی پی او نے جب چارج سنبھالا ہے اور انہوں نے دعوے جو کیے تھے اس حوالے سے بہت بڑے اقدامات جو ہیں ان کو عملی جامہ پہنانا انہوں نے شروع کر دیا ہے۔ لاہور کی اور پنجاب پولیس کی تاریخ میں یہ شاید پہلی مرتبہ ہے کہ اتنے بڑے اور سخت جو فیصلے سی سی پی او صاحب نے لیے ہیں، اور اس پر نہ صرف فیصلے لیے ہیں بلکہ ان پر عمل درآمد بھی شروع ہو گیا ہے۔ اور کیا جو انہوں نے نیو یارک پولیس بنانے کے دعوے کیے تھے، کیا اس پر بھی وہ پورا اتر سکیں گے؟ ابھی انہوں نے کیا بڑے اقدامات کیے ہیں جس پر ایک پولیس کے اندر ایک بہت بڑی ایک تبدیلی جو ہے، خاص طور پر پنجاب نہیں بلکہ لاہور پولیس کے اندر اگر بڑی تبدیلی کی بات کریں تو وہ آ چکی ہے۔ انہوں نے باقاعدہ ایکسرسائز کرائی ہے۔ جو طاقتور ایس ایچ او تھے جو بار بار لاہور کے اندر اپنی تعیناتیاں کروا لیتے تھے، تعیناتیوں کروانے میں کامیاب ہو جاتے تھے، صرف ایک ایس ایچ او کی اگر بات کریں تو وہ 15 سال کے دوران اس نے 20 مختلف جو ہے تھانوں میں اپنی تعیناتیاں کرائیں۔ اور جو سی سی پی او نے ایکسرسائز کرائی، اس سے پہلے سی سی پی او عمر شیخ صاحب جو ہے انہوں نے اپنا ایک انٹیلیجنس نیٹ ورک قائم کیا ہے، اور اپنے انڈیپینڈنٹ جو ذرائع سے، پولیس کے ذرائع سے انہوں نے ایک فہرست مرتب کرائی کہ 152 جو کار خاص تھے مختلف تھانوں میں جو ڈیلنگ ویلنگ کرتے تھے ایس ایچ او کی بہاف پہ، اور جو لوگوں کے ساتھ سودے بازیاں کرواتے تھے، ان کو پہلے انہوں نے تبدیل کیا، تھانوں سے ان کو ہٹایا وہاں سے۔ وہ ایک بڑا ایک اقدام تھا ان کے بعد پورے لاہور پولیس کے اندر۔ یہ پہلی مرتبہ ہوا تھا کہ اتنی بڑی تعداد میں ایک ہی فیصلے کے اندر ان لوگوں کو انہوں نے ہٹا دیا۔ اس کے بعد اب 119 جو سب انسپیکٹرز ہیں ان کو ایس ایچ او بنانے کے حوالے سے ایک فہرست مرتب کی گئی ہے، اور خاص طور پر جو سی سی پی او نے ایکسرسائز کرائی ہے اس سے یقیناً یہ ایک تھانہ کلچر میں تبدیلی بھی نظر آئے گی، اور جو کرپٹ بدعنوان اور جو طاقتور مافیا کے ساتھ جو ملے ہوئے تھے، جو قبضہ گروپوں کے ساتھ، جو منشیات فروشوں کے ساتھ، جو کرمنلز کے ساتھ ملے ہوئے تھے ایس ایچ او، ان کو پہلی مرتبہ جو ہے بلیک لسٹ قرار دیا گیا ہے۔ وہ رپورٹ جو سی سی پی او صاحب نے تیار کرائی ہے، چند اس کے نکات جو ہے آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہی پولیس کی رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ جو کرائم میں لاہور کے اندر، صوبائی دارالحکومت کے اندر کرائم میں اضافے کی بڑی وجہ جو ہے وہ بدعنوان جو ہے ایس ایچ او تھے، جن کے کرمنل سے رابطے تھے، جو منتھلیاں لیتے تھے، جو قبضے کرواتے تھے سرکاری اور پرائیویٹ زمینوں کے اوپر، جو منشیات فروشوں کی سرپرستی کرتے تھے۔ تو یہ وہ عناصر تھے جس کی وجہ سے لاہور پولیس کے کرائم میں اضافے کی پولیس کی رپورٹ اس کو خود جرائم کے اضافے میں بڑی وجہ ایسے عناصر کو قرار دے رہی ہے۔ وہ رپورٹ کیا ہے، اس کے چیدہ نکات جو ہے آپ کے میں سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ناظرین، جو پنجاب پولیس نے اور صوبائی دارالحکومت نے پہلی بار جو ایکسرسائز کی ہے اس کے مطابق 16 جو ایس ایچ اوز ہیں ان کو داغدار قرار دیتے ہوئے ان کو بلیک لسٹ کیٹیگری میں شامل کر دیا گیا۔ اب وہ دوبارہ لاہور کے 3 جو ڈویژنز ہیں ان کے اندر ان کی تعیناتی نہیں ہو سکے گی اور ایس ایچ او کی حیثیت سے۔ اب یہ جو پیش رفت ہوئی ہے تھانہ کلچر میں تبدیلی کے حوالے سے صوبائی دارالحکومت میں، اس حوالے سے جو ونگز مختلف دیگر جو ہیں ان کے اندر 119 اب جو سب انسپیکٹرز ہیں جو کہ بریلینٹ ہیں، جن کا ماضی شاندار ہے، شاندار کیریئر ہے، بے داغ کیریئر ہے، ان کی ایک فہرست مرتب کی گئی ہے کہ مرلہ وار جب ان بدعنوان ایس ایچ او کو، جن کے کرمنل سے رابطے تھے، جن کے اوپر بہت ساری انکوائریز چل رہی ہیں، اس کے باوجود وہ بااثر ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو نہ صرف معطلی کے بعد دوبارہ بحال کرا لیتے تھے بلکہ بہت سارے تو بار بار لاہور کے اندر ہی انہی بلکہ تھانوں یا قرب و جوار کے تھانوں میں پوسٹنگ لینے میں بھی کامیاب ہوتے رہے۔ اچھا، اب اس اقدام کا جو مقصد یہ ہے کہ جو 84 جو تھانے ہیں لاہور کے، وہاں پہ جو یہ لوگ جس طرح میں نے بتایا کہ رپورٹ کے اندر یہ چیزیں سامنے آئی ہیں کہ یہ لوگ جو ایس ایچ او تھے
یہ اراضی پہ جو قبضے کراتے تھے، اس حوالے سے منشیات مافیا کی سرپرستی اور مجرموں کے گینگ جو تھے، کرمنل جو تھے، ان کے ساتھ ان کے رابطوں کا انکشاف ہوا ہے۔ سی سی پی او عمر شیخ جو ہے، انہوں نے ان کی جانب سے جو یہ ایکسرسائز کرائی گئی ہے اور انہوں نے پوسٹنگ کا جو ریکارڈ حاصل کیا ہے، اس سے یہ پتہ چلا کہ جرائم کی روک تھام جو ہے، اس کو جو روکنے کے لیے کیا کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں، تو اس حوالے سے انہوں نے یہ ایکسرسائز کرائی۔ انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے چونکہ ایک چیلنج بن گیا ہے جو جرائم کی روک تھام ہے، تو انہوں نے مختلف روٹ کاز اس کی تلاش کرنے کی کوشش کی کہ یہ جرائم اضافہ کیوں ہو رہا تھا۔ اچھا، اب گاڑی چھیننے اور زمینوں پر قبضے کے واقعات میں اضافہ ہوا۔ ریکارڈ سے معلوم ہوتا ہے کہ جرائم کی شرح میں مستقل اضافہ زیادہ تر یعنی بدعنوان جو ایس ایچ اوز ہیں، ان کی بار بار تقرری کی اس کی بڑی وجہ ہے۔ یہ جو ایکسرسائز کرائی گئی یا ایک رپورٹ مرتب کی گئی، اس کے اندر یہ چیز سامنے آئی۔ پھر ایک عہدیدار نے بتایا کہ ایک پولیس اہلکار جس نے اپنی 15 سالہ خدمات کے دوران، جو سروس ہے اس کے دوران، شہر کے مختلف تھانوں میں خود کو 20 سے زائد بار ایس ایچ او کی حیثیت سے تعینات کروایا، اور یہ جو معاملہ تھا اس نے سی سی پی او محمد عمر شیخ صاحب اور دیگر جو سینئر پولیس افسران ہیں ان کو حیران کر دیا کہ یہ کتنا با اثر ایک ایس ایچ او ہے کہ اتنی انکوائریز کے باوجود، معطلیوں کے باوجود، لائن حاضر کے باوجود وہ کس طریقے سے 20 سے زائد بار لاہور کے اندر اپنے من پسند تھانوں میں کس طرح وہ پوسٹنگ لینے میں کامیاب ہوا۔ اس طریقے سے متعدد مرتبہ بدعنوانی میں دیگر الزامات میں ملازمت سے برطرف ہونے کے باوجود پولیس اہلکار خود کو بار بار جو ایس ایچ او میں نے بتا رہا جس طرح کے تعینات کرانے میں کامیاب ہوئے، وہ اتنا ایک ایس ایچ او جس طرح میں نے کہا با اثر تھے کچھ لوگ کہ وہ بار بار اپنی نہ صرف بحالی کراتے بلکہ تعیناتی بھی من پسند تھانوں میں کروا لیتے۔ ریکارڈ سے معلوم ہوا کہ 84 تھانوں کے ایس ایچ اوز کی اکثریت متعدد الزامات میں انکوائری کے بعد برطرف، معطل یا تبادلہ کر دینے کے باوجود ایسے لوگ بھی یعنی جن کو معطل کیا گیا، برخاست کیا گیا، تبدیل کیا گیا، اس کے باوجود 10 سے زائد بار وہ تھانوں کے اندر پوسٹنگ لینے میں کامیاب رہے۔ شہر میں اس طرح کے بہت سارے جو کیسز ہیں، ان کا پتہ چلنے کے بعد پولیس ڈپارٹمنٹ سے آخر کار اب 16 جو ایس ایچ اوز ہیں جن کو بلیک لسٹ قرار دے دیا گیا ہے، بدعنوان اور داغدار جن کو قرار دیا گیا، ان کی ایک فہرست مرتب کر لی گئی ہے۔ انہیں بلیک لسٹ ایس ایچ اوز کی کیٹیگری میں ڈالنے کے بعد لاہور سی سی پی او محمد عمر شیخ صاحب نے ڈی آئی جی آپریشن جو ہے اشفاق خان کو ہدایت کی ہے کہ وہ ان کی 3 ونگز جو ہیں ان میں تقرری تبادلے پر مکمل طور پر پابندی لگا دیں۔ اسی طرح سی سی پی او صاحب نے جو ڈولفن فورس ہے، اس کے بعد سیکورٹی ڈویژن ہے، انسداد فسادات فورس سمیت مختلف ونگز جو ہیں ان سے 119 جو بریلینٹ سب انسپیکٹرز ہیں ان کا انٹرویو لیا اور ان کو ایس ایچ او کی حیثیت سے تعیناتی کے لیے اب انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر بھی غور و غوض کیا جا رہا ہے۔ اور یہ جو پولیس افسران ہیں یہ وہ تھے جن کا کیریئر بے داغ ہے اور انہیں کبھی بھی ایس ایچ او کے عہدے پر یعنی تعینات نہیں کیا گیا کیونکہ ان کے پاس سفارش نہیں تھی، ان کے کرمنل لوگوں سے رابطے نہیں تھے، یہ سیاسی لوگوں کے غلامی یا درباری نہیں تھے، اس لیے سب انسپیکٹر ہونے کے باوجود ان کو کبھی بھی کسی تھانے میں بطور ایس ایچ او تعیناتی نہیں ملی تھی کیونکہ ان کے پاس یہ گدڑ سنگھی نہیں تھی۔ اب سی سی پی او نے جو ایک انٹرویو کنڈکٹ کیا، اس جو فہرستیں مرتب کی گئیں جو بریلینٹ سب انسپیکٹرز کی جو مختلف ڈویژنز اور ونگز میں کام کر رہے تھے، تو اس میں سے پہلے مرحلے میں 30 جو سب انسپیکٹرز ہیں ان کو شارٹ لسٹ کیا گیا اور انہیں نیا کام جو ہے اب سونپا جائے گا۔ ان میں سے 18 جو لوگ ہیں، 18 جو سب انسپیکٹرز ہیں انہوں کو ایس ایچ اوز کی تعیناتی جو ہے اس کے حوالے سے جو ڈی آئی جی اشفاق احمد خان کو نام ان کے بھجوا دیے گئے ہیں۔ تو ناظرین، جو لاہور پولیس اور کلچر جو ہے پولیس کلچر کی تبدیلی کے بعد جو سی سی پی او صاحب نے ایک دعویٰ کیا تھا، جو انہوں نے اعلان کیا تھا اور یہ بہت بڑا ایک چیلنج تھا کہ ان ایس ایچ او کے جن کے رابطے نہ صرف اعلیٰ حکومتی شخصیات سے تھے، ہر دور میں رہے ہیں، بلکہ یہاں تک ان میں بعض ایس ایچ اوز ایسے بھی تھے جن کے میڈیا مالکان کے علاوہ جوڈیشری کی اعلیٰ
عہدوں پر جو تعینات شخصیات تھی ان کے سے بھی یہ رابطوں میں کامیاب ہوئے تھے، اور یہ اس کا انفلوئنس بھی استعمال کروا لیتے تھے اپنے افسران کو دبانے کے لیے۔ تو یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ لاہور کے اندر اتنے جو ایس ایچ اوز ہیں ان کے بارے میں یہ جو سی سی پی او نے نہ صرف ایکسرسائز کرائی ہے بلکہ ان کو جو ہے تھانوں سے ان کو ہمیشہ کے لیے جو آؤٹ کرنے کے حوالے سے جو ایک اسٹریٹجی بنائی ہے اور نئے لوگوں کو جو موقع دیا گیا ہے، تو یقیناً یہ پولیس کلچر کی جو تبدیلی کے لیے یہ ایک پہلا قدم ہے، ایک ٹپ آف آئس برگ ہے۔ اور جس طریقے سے لاہور میں جب سے سی سی پی عمر شیخ صاحب نے چارج سنبھالا ہے، اس کے بعد جو عوام کے ساتھ جو پولیس گردی ہوتی تھی، جو پولیس کی ہائی ہینڈنیس ہوتی تھی، جو زیادتیاں ہوتی تھی پولیس کی، جو پولیس جو ہے سائلین کے ساتھ زیادتیاں کرتی تھی، مدعیوں کے ساتھ زیادتیاں کرتی تھی، ملزمان کو سرپرستی کرتی تھی، اور کئی سالوں سے کئی ماہ سے جو کیسز تھے زیر التوا تھے، انصاف کے لیے لوگ منتظر تھے، بہت سارے ایسے کیسز ہیں جس میں سی سی پی او نے فوری طور پر انصاف دیا ہے۔ ایک دن کے اندر کئی سال پرانے جو کیسز ہیں ان کو نہ صرف اس کو معاملہ حل کیا ہے بلکہ اوورسیز پاکستانی ہوں ان کی اربوں روپے کی جائیدادیں جو ہیں وہ قبضہ گروپ باثر جو پولیس کی سرپرستیوں سے قبضہ جو ہوئے تھے ان کو واگزار کرایا ہے، وہ پراپرٹیز ان کو واپس کرائی ہیں۔ جو لوگ مختلف لوگوں کے ساتھ زیادتی کے مرتکب تھے، پولیس والے نہ صرف ان کے خلاف انکوائریز نہیں صرف کی بلکہ ان کے خلاف مقدمات درج کیے، ان کو حوالاتوں میں بند کرایا۔ تو وہی بات ہے جو سی سی پی او صاحب نے عمران خان صاحب سے، وزیر اعظم عمران خان صاحب سے تعیناتی سے قبل جو انٹرویو تھا اس میں انہوں نے جب عمران خان صاحب نے یہ پوچھا کہ آپ کے پاس کون سا فارمولہ ہے، کس طریقے سے آپ پولیس کو ٹھیک کر لیں گے، تو انہوں نے کہا کہ میں پولیس میں بھی فوج کی طرح کورٹ مارشل جو ہے اس کی پالیسی پہ عمل درآمد ہوں گا کہ جو بندہ پولیس والا جو کسی کے ساتھ زیادتی کرے گا اس کا سزا جو ہے اس کو لائن آزر یا معطل کرنے تک نہیں محدود ہوگی بلکہ اس کو محکمے سے نکالا جائے گا اور اس کے خلاف مقدمات درج کیے جائیں گے اور اس کو عبرت کا نشان بنا دیا جائے گا۔ جب تک یہ ہم فیصلے نہیں کریں گے اس وقت یہ پولیس جو ہے اس کا قابلہ درست نہیں ہو سکتا۔ تو اسی پالیسی کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہوئے اب دوسرا یہ جو بڑا جھٹکا ہے لاہور پولیس کے حوالے سے اور عوام کو ریلیف کے حوالے سے ایک خوش آئند جو اقدام ہے سی سی پی او صاحب کا، تو امید ہے کہ اس سے پولیس کلچر، تھانہ کلچر جو ہے اس کی تبدیلی کے اندر نئے جو ینگ بلڈ ہے اور نئے جو بریلینٹ آفیسرز ہیں ان کی تعیناتی سے یہ ایک اچھے لوگوں کے لیے ریلیف ملنے کا، تھانوں کے اندر لوگوں کو جو ایک تحفظ کا احساس ہے وہ ملے گا، اور یہ پولیس جو لاہور ہے اسی کے فٹ پرنٹ کے اوپر پنجاب پولیس جو ہے دیگر جو ضلع ہیں وہاں پہ بھی ایکسرسائز یقیناً یہ دہرائی جائے گی۔ تو ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ یہی جو پریسیڈنٹ ہے یہ صوبہ کے دیگر جو اضلاع میں اس کو بھی امپلیمنٹ کیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔